الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مالک الملک جل وعلا کی خاص فضل و کرم اور خصوصی عنایت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضل و احسان اور نظر کرم سے جمعۃ المبارک 10 محرم الحرام میں آج ہم سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور کربلا کے شہداء کے حوالے سے پنکھے بھی چلا چند باتیں جو لازمی محسوس ہوئیں وہ عرض کر رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کربلا معلیٰ میں 61 ہجری کو ہوئی، آج 1448 ہجری ہے۔ سب سے پہلے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا پس منظر اور اس کے اسباب کے حوالے سے چند باتیں کہ یہ شہادت کربلا معلیٰ میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی کیوں ہوئی، اس کا پس منظر قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ۔ سورہ حج میں ارشاد باری تعالی ہے اہل ایمان ایسے لوگ ہیں کہ جب ہم ان اہل ایمان کو زمین میں اقتدار عطا کرتے ہیں تو اقاموا الصلاۃ، ان کی ڈیوٹیز اور فرائض یہ ہیں کہ وہ اہل ایمان اقتدار پر آ کر سب سے اہم کام پہلا یہ ہے کہ وہ باقاعدگی سے اور صحیح نماز ادا کرتے ہیں، اور دوسرا کام ہے کہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ تو یہاں تمام مسلمان حکمرانوں کو ہر برائی اور خلاف شریعت جتنے بھی کام ہیں ان کے روکنے کا پابند بنا دیا، اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے من رعی منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برائی خلاف شرع کام دیکھے تو اس پر لازم ہے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے فرمایا وہ اسے اپنے ہاتھ سے اپنی قوت سے اس برائی کو روک دے اور اسے بدل دے۔ اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر اپنی زبان سے روکے، اور اگر اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم برائی کو دل سے برا سمجھے، اور فرمایا یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ اور دوسری قرآن شریف کی آیت مبارک میں پوری امت مسلمہ کو برائی کو روکنا یہ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے، چنانچہ یہ ساری قائدانہ خصوصیات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اور اہل بیت کرام نے
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں خود مشاہدہ کیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں اور نبی علیہ السلام کے وصال شریف کے بعد صحابہ اور تابعین علیہم رضوان نے یہی اسلامی معاشرہ قائم کیا، اور خلفائے راشدین کا طرز انتخاب، انداز حکمرانی اور اس کی برکتوں کو تمام صحابہ اور اہل بیت نے مشاہدہ کیا ہوا تھا، اور اسی کے نتیجے میں ایک منفرد اسلامی معاشرہ وجود میں آیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آغوش نبوت کے پروردہ تھے، اور حضور علیہ السلام کی آغوش میں انہوں نے تربیت پائی تھی، اور وہ خود بھی ایسے ہی اعلیٰ خصوصیات کے خود امین تھے، اللہ نے ان میں یہ کوالٹیز رکھی تھیں۔ چنانچہ 60 ہجری میں یزید جب برسر اقتدار آیا تو اس نے اپنی پاورز کو استعمال کرتے ہوئے تمام بڑے بڑے شہروں کے صوبوں کے گورنر تبدیل کر دیے۔ پہلا کام یہ کیا، اور اس کی طرف سے مدینہ عالیہ کے اس وقت کے گورنر ولید بن عتبہ کو اس نے یہ خط بھیجا، جس کی عبارت یہ تھی: جب تمہارے پاس یہ میرا خط پہنچے تو حسین ابن علی اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہم کو اپنے پاس بلاؤ اور ان سے میری بیعت لو۔ یہ اس وقت کا طریقہ انتخاب تھا، یہ ووٹ کے معنی میں سمجھ لیں اس کو۔ اگر وہ میری بیعت کا انکار کریں فَضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا، تو انہیں قتل کر کے وَابْعَثْ لِي بِرُؤُوسِهِمَا، ان کے سر قتل کر کے انہیں میرے پاس بھیج دو۔ یہ پوری پکچر آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ واقعہ کربلا کا پس منظر ہمارے سامنے رہے۔ ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی اس حوالے سے اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ یزید کے تخت نشین ہوتے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ نے محسوس کر لیا کہ اب سیدنا صدیق و فاروق کے فقر و استغنا کی بجائے کیسر و کسریٰ کا ٹھاٹھ باٹ اختیار کیا جائے گا، اور خلفاء آزادانہ منتخب ہونے کی بجائے جبراً مسلمانوں پر حکمران مسلط کیے جائیں گے، اور اظہار رائے کی آزادی جو ہر مسلمان کا بنیادی حق ہے یہ ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا، اور اللہ کی بادشاہت اور حکمرانی کی بجائے بادشاہوں کی حکمرانی اور حاکمیت قائم ہو جائے گی، اور قرآن و سنت کی بجائے مطلق العنان آل ان آل بادشاہ جو ہیں تمام قوانین ان کی خواہش کے مطابق بننے لگیں گے۔ جب امام عالی مقام رضی اللہ عنہم نے یہ سارا منظر محسوس کیا تو وہ پوری قوت اور پورے عزم سے خلافت اسلامیہ کو بچانے کے لیے اٹھے، اور اس عظیم مقصد کے لیے انہوں نے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ معزز برادران، اسی کو اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا: آئین جواں مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر بیعت یزید کا دباؤ بڑھتا گیا، یہ آپ کی حکمت عملی تھی۔ چنانچہ یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہوئے آپ نے یزید کی بیعت تو نہ قبول کی، بالآخر آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا، مدینہ منورہ کو چھوڑنے کا، اور شعبان المعظم 60 ہجری کو اپنے اہل و عیال سمیت آپ مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ معظمہ پہنچے مکہ مکرمہ میں، تو پھر اہل عراق اور اہل کوفہ کے سرداروں کا اور ان کے خطوط کا سلسلہ شروع ہوا۔ کوفہ کے کئی سردار خود حاضر خدمت ہوئے اور کوفہ چلنے کی آپ سے درخواست کی۔ پھر ان لوگوں کا جب اصرار حد سے بڑھ گیا تو آپ نے وہاں کے حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا،
تاکہ وہ وہاں سارے حالات کا جائزہ لیں۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی، چنانچہ انہوں نے اپنی ان ابتدائی حالات کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ یہ سارے حالات جملہ اہل ایمان اور بالخصوص نوجوان نسل کے ذہن میں ہونے چاہیے، بجائے ان کو مس گائیڈ کیا جائے۔ تو یہ حقائق ہر مسلمان کے سامنے رہنے چاہیے۔ دوسری طرف چونکہ یزید حکمران تھا، اس کے جاسوسوں نے مسلم بن عقیل کے حالات سے یزید کو باخبر کیا، تو یزید نے بصرہ کے گورنر ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور اسے سخت تاکید کی کہ ہر صورت میں مسلم بن عقیل کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں کو روک دے۔ چنانچہ ابن زیاد جب چلا تیزی سے، آندھی کی تیزی سے وہ کوفہ پہنچا اور پھر اس نے لوگوں کو رائے عامہ کو ہموار کیا اور لوگوں کے تعاون سے مسلم بن عقیل کو پہلے گرفتار کیا اور پھر انہیں شہید کر دیا۔ ذی الحج، اللہ اکبر، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ میرے اللہ نے قرآن شریف میں ساری چیزیں آیتوں میں بیان کر دی ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں عرض کر سکوں۔ تو ذی الحج 60 ہجری کو امام حسین رضی اللہ عنہ اہل و عیال سمیت مکہ سے کوفہ روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام ثعلبہ میں پہنچے تو مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی۔ اللہ اکبر، بہت بڑے بڑے لیسن ہیں ہماری زندگی میں، یہ ہر مسلمان کی زندگی کے لیے عملی نمونے ہیں۔ سیدنا امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کو نبی کریم علیہ السلام نے جنتی جوانوں کا سردار بھی کہا، اور حضور نے فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے، یہ میرے پھول ہیں۔ اس نسبت سے ان ایک ایک سٹیپ کو اچھی طرح سمجھا جائے، یہ کوئی بہت بڑی اہمیت کی باتیں ہیں، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم چپ ہو جاتے ہیں، جواب اپنے بچوں کو ہم نہیں دے پاتے، وہ پھر دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ معزز برادران، کیا جرت! امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو جب اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی اور کوفہ کے حالات معلوم ہوئے، تو آپ کے ساتھ جتنے ساتھی تھے، کافی تعداد میں تھے، آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کو عرض کی فرمایا تم میں سے جو واپس جانا چاہے میری طرف سے اس کو اجازت ہے، وہ خوشی سے واپس جا سکتا ہے۔ حالات اب یہ ہو گئے ہیں، آپ کو اجازت ہے، کوئی کمپلشن نہیں تھی، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، ساری کرم نوازی اور انعام کی جو ایک دائرہ ہے وہ نیت پر منحصر۔ مگر آپ کے ساتھیوں نے آپ کا ساتھ نہ چھوڑا، چنانچہ آپ 72 افراد کے ہمراہ کربلا کے مقام پر اترے۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری، اب 1448 ہجری میں آپ بیٹھے ہیں۔ 2 محرم الحرام 61 ہجری کو عمر بن سعد اہل کوفہ کی 4000 فوج لے کر پہنچا۔ اللہ اکبر! اس نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو ابن زیاد گورنر کوفہ کا پیغام پہنچایا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ آپ نے انکار کیا۔ معزز برادران، پھر ابن سعد کی طرف سے بیعت یزید کا دباؤ بڑھتا رہا۔ 9 محرم آ گئی، کل تھی 9، سنیں 9 محرم عصر کے وقت تاکیدی حکم آیا کہ دریائے فرات پر پہرا مضبوط کر لو تاکہ امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی کو پانی نہ ملے۔
یہ اہل ایمان کی آزمائشیں ہر وقت، ہر لمحہ، ایک دن نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہارا امتحان لیتے رہیں گے۔ معزز برادران، چنانچہ 60 ہجری 9 محرم کو ابن سعد نے آخری مہلت دی، کل 10 محرم کی صبح تک آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ پس منظر تھا۔ 10 محرم کا سورج جب طلوع ہوا، اللہ اکبر، بہت کچھ کہنا ہے لیکن ٹائم اتنا محدود ہے کہ میں جلدی سے سم اپ کر رہا ہوں۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، آپ نے کوفی فوج کے سامنے بہت بڑا ایک تاریخی خطبہ دیا، اس کے چند جملے سماعت فرمائیں۔ آخری خطبہ دیا، آپ نے فرمایا حق کے معاملہ میں ہم بادشاہ وقت سے نہیں ڈرتے۔ اگلا جملہ فرمایا جس راستے پر ہم چلتے ہیں اس پر چلنے والے سب سے بہترین، اور اس راہ کی مخالفت کرنے والے قیامت کے دن نقصان میں ہوں گے۔ کیا جرت دیکھیں ذرا، یہ یہاں یسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے پھر اہل کوفہ کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑا، فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام کا گدھا بھی آج موجود ہوتا تو تمام عیسائی اس گدھے کی پرورش کرنے اور اس کی حفاظت میں مصروف ہو جاتے۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ تم کیسے مسلمان ہو، کیسے امتی ہو کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ نہ خدا کا تمہیں خوف، نہ رسول کا احترام۔ تم نے مسلسل خطوط بھیجے، مجھے یہاں بلایا، اور جب میں آ گیا ہوں تو متنفر ہو گئے مجھ سے۔ اب بھی اگر تم میری مدد کرو اور مجھے قتل نہ کرو، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں مکہ یا مدینہ جا کر مصروف عبادت ہو جاؤں۔ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے۔ معزز برادران، بڑی ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھڑے تھے۔ یہ سب سن کر وہ خاموش رہے، سمجھ رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے اس کے بعد پھر ایک ایک کا نام لے کر آواز دی، نام لیا جس نے خط بھیجے تھے، جو وہاں مکہ معظمہ آپ کے پاس گئے تھے۔ نام لے کر آواز دی، فرمایا کیا تم نے مجھے یہاں نہیں بلوایا؟ اصرار کر کے سب کا نام لیا تو انہوں نے کہا ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ ہی بلوایا ہے۔ بس پھر یہ بڑی، اس کے بعد پھر میرے اللہ کی طاقت، جو بہت بڑی طاقت، یہ سن کر آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ معزز برادران، جنگ کے آغاز پر پہلے آپ کے جو مخلص ترین ساتھی تھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، ان کے نام سن لیں اچھی طرح۔ معزز برادران، ساتھیوں کے بعد پھر آپ کے اہل بیت میں یک بعد دیگرے ان افراد نے شہادت پائی۔ عبداللہ بن مسلم بن عقیل، عبداللہ بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، جعفر بن عقیل میدان میں شہید ہوئے۔ اگلی بات، ان کے بعد عبداللہ بن حسن، امام حسن کے بیٹے، اور فیروز نے شہادت پائی۔ ان کے بعد ابو بکر بن حسن، امام حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، یاد رکھنا اس بات کو۔ عمر بن حسن، امام حسن کے بیٹے کا نام عمر۔ کیا اہل بیت اور صحابہ میں کتنی محبت تھی، سوچیں، یہ دونوں شہید ہوئے۔ پھر حضرت قاسم بن حسن نے ازرق نامی مشہور پہلوان کے ٹکڑے کر دیے، یہ ارزق نام تھا، اور انہوں نے شہادت پائی۔ اور ان کے بعد پھر محمد بن علی، عثمان بن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا نام عثمان۔ کس طرح دشمن کی سازش ہے
کہ اہل بیت اور صحابہ کو ایک دوسرے کا دشمن ہمارے سامنے پیش کر کے بتا رہے ہیں۔ عثمان بن علی، کوئی اپنے بیٹے کا نام عثمان تو تب بھی رکھتا ہے جب عثمان سے محبت تھی۔ جی کیسی محبت ہے، علی سے محبت ہے، عثمان کا نام ہی نہیں ہے۔ عثمان بن علی، عبداللہ بن جعفر، جعفر بن عباس، یہ تمام، اور غازی علمدار شیر عباس نے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے خون ہاشمی کے جوہر دکھائے اور اسلام، اور پھر انہوں نے خود اپنے بازو کٹوا کر جام شہادت نوش کیا، مگر اسلام کا جھنڈا بلند رکھا۔ حضرت علی اکبر بن حسین رضی اللہ عنہ، ان کی آواز بھی نبی کریم علیہ السلام کی آواز جیسی تھی۔ معزز برادران، یہ میدان کربلا میں جب 10 محرم کو آئے، انہوں نے ایک شعر پڑھا، شعر پڑھتے ہوئے میدان کربلا کارزار میں اترے۔ اللہ اکبر، فرمایا انا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت نحن اولا بالنبی، میں حسین کا بیٹا علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم نبی کریم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مقرب لوگ ہیں۔ وہ شہید ہوئے۔ اسی کو علامہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ نے فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ ان حسین پھولوں میں حضرت علی اصغر بھی شہید ہوئے، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، 6 ماہ کی عمر۔ معزز برادران، جب سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے تمام ساتھی جام شہادت نوش فرما چکے، کیا نظر ہے، کیا تحمل ہے، کیا صبر ہے، کیا ایک عظمت ہے۔ تمام ساتھی جام شہادت نوش فرما چکے رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ آپ خیمہ میں تشریف لائے اپنے گھر والیوں کے پاس، عزت مآب خواتین کو نصیحت کی، صبر کرنے کی اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت کرنے کی ان کو وصیت فرمائی۔ اور اس کے بعد پھر جب امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں، میدان کربلا میں جب آئے، تو اس آنے کا رنگ ہی منفرد ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ بہت بڑے واقعات ہیں جن کو جتنا غور کیا جائے، شہادت کے لیے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ہزاروں دشمنوں کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کیفیت میں، جس منظر میں، جن حالات میں، جس رنگ میں تشریف لائے، سنیے۔ اللہ اکبر۔ آپ جب تشریف لائے تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی زرہ سینے پر سجائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پٹکا کمر میں باندھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ہاتھ میں، اور امام عالی مقام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ شریف اپنے سر پر رکھا ہوا تھا۔ اس چاند سے آئے، اور پھر کوفیوں کے خطوط کا تھیلا بھی ساتھ تھا، معزز برادران، اور سوار ہو کر آئے گھوڑے پر۔ اس طریقہ سے ہم لوگ ذرا سی تکلیف پہ ہارٹ اٹیک، وہ کس لیے بھائی؟ میرے اللہ کی طاقت پہ بھروسہ، میرے اللہ کی قوت پہ جن کی نظریں، سمجھ رہے ہیں؟ بڑوں کا کام بڑا، بڑوں کا کردار بڑا۔ اللہ جب آئے تو بس پھر لشکر یزید پر شیر کی طرح جھپٹے، جدھر رخ کرتے یزیدی فوجوں کے سر خزاں کے پتوں کی طرح اڑتے ہوئے نظر آتے، اور زمانے نے اس وقت پھر خیبر شکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت و بہادری کا رنگ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ معزز برادران، جس وقت شہادت قریب آتی گئی، آپ کی عمر مبارک 57 برس کی عمر تھی۔ بے مثل بہادری اور صبر و استقلال کے پہاڑ
آپ نے تنہا ہزاروں یزیدی فوج کا سامنا کیا اور بالکل عین شہادت کے وقت جو منظر تھا ان اشعار میں، اس ربائی میں، اللہ اکبر، جسم اقدس پر جو کچھ زخم لگے وہ بھی آگے عرض کرتا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار سے اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ بس اس کے بعد شہادت کے لمحے قریب آتے گئے، شمر کے حکم سے پیدل فوج چاروں طرف سے ٹوٹ پڑی، تیر اندازوں نے تیروں کی بارش کر دی، آپ کے جسم اقدس پر 45 زخم تلواروں اور برچھیوں کے اور 35 زخم تیروں کے آئے۔ زرع بن سریق کی تلوار سے آپ کا بائیں ہاتھ کٹ گیا اور حالت سجدہ میں آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، اور خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ معزز برادران، ہر سال ماہ محرم آتا ہے اور گزر جاتا ہے، میں ابھی 10 محرم کی جو اہمیت ہے وہ بھی بتانی ہے آپ کو۔ اللہ اکبر، میں اب کچھ اس حوالے سے 10 محرم یوم عاشوراء کی اہمیت بتا کے پھر بقیہ بات عرض کرتا۔ ایک تو ماہ محرم کی بڑی فضیلت ہے، یہ تو ایک واقعہ ہے امام عالی مقام کا، اس کے پیچھے اس 10 محرم اور یکم محرم کی بڑی اہمیت سامنے کھڑی ہے، یہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ قرآن مجید میں والفجر وليال عشر، فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ فجر کون سی ہے سنیں، ان ابن عباس کان یقول فی الفجر وليال عشر وهو المحرم فجر السنہ، البیہقی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کرتے کہ قرآن کریم کی اس آیت میں جس فجر کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اس فجر سے مراد ماہ محرم سال کی پہلی فجر ہے۔ اللہ نے ماہ محرم سال کی جو پہلی فجر ہے، قرآن میں اللہ نے اس فجر کی قسم اٹھائی۔ یاد رکھیں اس محرم کی اہمیت کو۔ معزز برادران، 10 محرم کے روزے کی فضیلت، خوش قسمتوں نے روزہ رکھا، فضیلت سنیں گے دل خوش، انعام آگے محفوظ۔ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد عالی ہے، ارشاد گرامی ہے نبی کریم علیہ السلام کا، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، صحیح مسلم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عاشوراء 10 محرم کے روزے کے حوالے سے میں امید رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس ایک روزہ 10 محرم کی برکت سے اللہ 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت، مگر اس کے ساتھ اگر 10 کا رکھنا ہے تو 9 کا بھی روزہ رکھا جائے، یا 10 کا رکھا ہے تو 11 کا بھی رکھا جائے۔ یہ علماء نے یہی کہا ہے، کیونکہ 10 محرم کا روزہ یہود رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب نجات ملی اور فرعونیوں سے نجات ملی تو اس خوشی میں یہود بھی 10 محرم کا رکھتے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام نے چونکہ یہودیوں کی مخالفت بھی کرنی ہے تو یا 9-10 کا رکھ لیں یا 10-11 کا روزہ رکھ لیں۔ اب میں 10 محرم کی فضیلت اس حوالے سے، اس کو یوم عاشوراء کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ ماشاءاللہ علم والے بیٹھے ہیں،
علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سکالر ہیں علم حدیث کے، وہ لکھتے ہیں کہ 10 انبیاء پر اللہ نے 10 محرم کو انعامات کیے، ان کو کرامات سے عزتوں سے نوازا۔ اللہ نے ان 10 انعامات کی بدولت محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اب وہ 10 انعامات اور 10 انبیاء کے نام سن لیں تاکہ اویئرنیس آئے، وہ روایتی باتوں سے ہٹ کے علم آئے، ہمیں ایجوکیٹ، میں اپنے آپ کو اپنی تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ 10 انعام کیا ملے سنیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز برادران، مندرجہ ذیل انبیاء علیہ السلام کو اس 10 محرم کے دن اللہ نے یہ انعامات عطا فرمائے۔ نمبر 1، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی دن اللہ نے کامیاب کیا۔ 10 محرم کو ان کے لیے اللہ نے دریا میں راستے پیدا کیے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی، اور اسی 10 محرم کو دریا میں فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہوا تھا۔ 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح کے بعد جودی پہاڑ پر جا کر رک گئی تھی، پوری دنیا میں پانی ہی پانی۔ نوح علیہ السلام کے جو ہمراہ کشتی میں تھے وہ بچ گئے، باقی غرق۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تب غرق ہو گئے، اور وہ کشتی میں جو سوار ہوئے تھے وہی بچے۔ تو 10 محرم کو آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری۔ نمبر 3، حضرت یونس علیہ السلام نے اسی دن 10 محرم کو مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی۔ یاد رکھنا، یہ 10 محرم کی بہت بڑی فضیلت ہے، یہ عام دن نہیں ہے۔ یہ تو ہم شہدائے کربلا کے حوالے سے انشاءاللہ ساری باتیں میں بتا چکا۔ ابھی آج کی محفل بھی ہونی ہے، انشاءاللہ 3 بجے دعا ہوگی، قرآن خوانی کریں گے اور 3 بجے انشاءاللہ دعا ہوگی۔ نمبر 4، اللہ اکبر، اس 10 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی 10 محرم کے دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا۔ یہ 10 کی اہمیت سامنے رکھیں تاکہ آپ اس کی روشنی میں آگے چلیں۔ اور اسی 10 محرم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اسی دن ان کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ 10 محرم کو حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ جی، 10 محرم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ ان انبیاء علیہ السلام کے واقعات یاد رکھیں۔ اسی 10 محرم کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اللہ نے واپس عطا فرمائی، اور اسی دن 10 محرم کو حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے لکھا اسی 10 محرم کو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری سے شفا عطا فرمائی، اور اسی تاریخ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے خصوصی حکومت عطا فرمائی کہ پرندوں پر بھی آپ کی حکمرانی تھی، جنات پر حکمرانی تھی۔ تو ایک خاص حکمرانی اسی 10 تاریخ کو اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ ہوا پر بھی حکمرانی تھی، یہ 23واں سپارہ آپ پڑھیں سورہ 7، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ تجری بامرہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا، اور وہ ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی۔ فسخرنا لہ الریح،
ہم نے تابع کر دیا ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے، اور وہ ان کے حکم سے چلتی تھی، یہ حکمرانی تھی سلیمان علیہ السلام۔ معزز برادران، حضرت علی رضی اللہ عنہ، 13ویں خوبی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یوم عاشوراء 10 محرم وہ دن ہے جس میں یونس علیہ السلام کی قوم کی اللہ نے توبہ قبول کی۔ قرآن شریف میں پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورہ یونس، یہ ہے 11ویں سپارہ میں، آپ اس کے آخر میں آپ پڑھیں اس کو تو وہاں قوم یونس علیہ السلام کی اللہ نے توبہ قبول کی 10 محرم۔ چنانچہ حکم یہی ہے کہ جب ان لوگوں کی 10 محرم کو توبہ قبول کی گئی تو مسلمانوں کو چاہیے کہ 10 محرم کو ہر گناہ سے توبہ کریں، ان کی قبول ہوئی تھی تمہاری بھی قبول ہو جائے گی۔ اگلی بات جو آپ لوگوں نے شاید نہ سنی ہو، 10 محرم کو میرے آقا علیہ السلام نے ایک اور فضیلت یہ بیان کی کہ ہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں، کھلانے پلانے میں وسعت اختیار کریں، ان کو کچھ زیادہ چیزیں جو بھی پھل ہیں، چیزیں ہیں، کھانے پینے میں پلانے کی چیزیں ہیں، ان میں وسعت لائیں۔ 10 کے دن خاص حکم ہے، یہ تربیت ہے، یہ سبق ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سیکھ کر جائیں، جمعے میں یہی برکت ہوتی ہے۔ معزز برادران، اس کی فضیلت کیا ہے؟ عاشوراء کے دن اہل و عیال پر زیادہ خرچ کرنے میں کیا فضیلت ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اوسع علی عیالہ و اہلہ یوم عاشوراء اوسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جس نے عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں وسعت اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس پر پورے سال میں وسعت اور فراوانی عطا فرمائے گا۔ کھل کے خرچ کرے 10 محرم کو۔ معزز برادران، اور پھر میں بتا چکا کہ اسی دن امام عالی مقام کی شہادت ہوئی کربلا معلیٰ میں۔ معزز برادران، اب میں صرف 4 باتیں ہیں جو اس واقعہ سے، شہادت کربلا سے 4 سبق ہیں جو پوری مسلم امت کو، مجھے بھی سیکھنے ہیں۔ تو اس معرکہ کربلا اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی تاریخی شہادت سے مسلم امت کے لیے پہلا سبق یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے اور حق کی خاطر جان قربان کرنا۔ ایک کیوں بھئی؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من مشى مع ظالم لیقویہ وہو یعلم فقد خرج من الاسلام، رواہ البیہقی۔ جو شخص کسی ظالم کی مدد کے لیے اور اس کے ساتھ تعاون اور اس کا ساتھ دینے کے لیے چلا اور وہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے، تو وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ آپ کی میری ذمہ داریاں، ہم کہیں لوگ کی کہیں گے، بھئی لوگ کی کہیں گے، اللہ کا حکم ہے۔ ایک سبق امام حسین رضی اللہ عنہ کی اس عظیم آج کی شہادت سے دوسرا اہم سبق وہ یہ ہے کہ ہم آخری دم تک مشکل ترین حالات میں بھی کسی مسلمان کی نماز قضا نہ، یہ سبق ہے، یہ شہادت امام پاک کا سبق۔ کیوں؟ یہ حدیث شریف سن لیں، میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دوسری حدیث شریف، اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، سب سے پہلے جو حساب لیا جائے گا بندے سے وہ نماز کا ہوگا۔ تیسری حدیث نماز کے بارے میں، ہم لوگ کیوں پیچھے ہیں؟
کیوں ہماری ویرانی ہے کہ ہم نماز سے پیچھے ہٹے؟ یہی یہود و نصارہ کی سازش کہ ان کو ٹک ٹاک میں اور سوشل میڈیا میں اتنا ان کو پھنسا دیا جائے کہ ان سے دین چھین لو۔ آپ دیکھ رہے ہیں، نہ ماں کی پرواہ نہ باپ کی، نہ نماز نہ اذان نہ قرآن، بس وہ لگے ہوئے ہیں، ان کو کھانے کا بھی ہوش نہیں۔ نماز کے بارے میں حضور کریم کا یہ ارشاد سنیں، یہ دوسرا سبق ہے امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا۔ حضور نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ ٹھیک ہے جی، حضور علیہ السلام نے فرمایا ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا و برہانا و نجاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو نماز کی پابندی کرے گا قیامت کے دن یہ نماز اس کے لیے نور ہوگی، اس کے ایمان کی واضح دلیل ہوگی اور اس کی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور فرمایا جس نے نماز کی پابندی نہ کی نہ تو اس کے پاس نور ہوگا، نہ اس کے ایمان کی کوئی دلیل ہوگی اور نہ اس کی بخشش کا کوئی وسیلہ ہوگا۔ اور اس سے بہت بڑا جو نقصان ہونا ہے نماز ادا نہ کرنے کا، اس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور فرمایا وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بن خلف رواہ احمد والطبرانی۔ اور فرمایا اس نماز نہ پڑھنے والے کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کافروں کے ساتھ ہوگا۔ یہ ان کے ساتھ اس کو کھڑا کیا جائے گا کہ تیرا تعلق انہی سے ہے، تو دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ محفوظ رکھے۔ یہی وجہ ہے 5واں سپارہ آپ پڑھیں کہ نماز حالت جنگ میں بھی اللہ نے معاف نہیں کی، سفر میں بھی معاف نہیں کی، 4 فرضوں کو 2 کر دیا نماز قصر کی صورت، لیکن معاف نہیں کی۔ نماز خوف 5واں سپارہ آپ پڑھیں، اس کے تیسرے پاؤں میں پورا ایک رکوع ہے، اللہ پاک نے طریقہ بتایا، کچھ فوج دشمن کا مقابلہ کرے اور آدھی فوج آ کے نماز پڑھے، پھر یہ پڑھ کر ان کی جگہ لے لے اور وہ آ کے نماز پڑھے۔ جنگ میں نماز معاف نہیں ہے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے اسی کو فرمایا آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ معزز برادران، اور تیسرا سبق آپ نے ابھی سنا کہ 10 انبیاء اور اس سے بھی زائد انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو خصوصی انعامات عطا فرمائے، اور اسی 10 تاریخ کو محرم کو یونس علیہ السلام کی قوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی۔ ہم یہ تیسرا سبق 10 محرم ہم سب مسلمانوں کو توبۃ النصوح کی تجدید کرنی ہے۔ آج توبۃ النصوح یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، 28واں سپارہ ختم ہو رہا ہے، ایمان والو توبۃ النصوح کرو، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اے ایمان والو، ایک مقام پر فرمایا وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سب کے سب اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اور توبۃ النصوح کا حکم دیا، ایسی توبہ کرو۔ توبۃ النصوح سے کیا مراد؟ کویسچن علماء نے، یہ کنز الایمان میں لکھا ہوا ہے، اس کا معنی یہ ہے توبۃ النصوح کا ترجمہ، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کے لیے نصیحت ہو جائے، اور توبۃ النصوح یعنی سچی توبہ جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال سے ظاہر ہو، اور اس توبہ کرنے والے کی زندگی اللہ رسول کی اطاعتوں اور عبادتوں سے آراستہ ہو، اور وہ گناہوں سے دور رہے۔ اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے توبۃ النصوح کی تعریف یہ کی، فرمایا توبۃ النصوح وہ ہے کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسے نکلا ہوا دودھ
جانور کے تھن میں واپس نہیں جاتا، نکلا ہوا دودھ جیسے جانور کے تھن میں واپس نہیں جاتا، گناہ سے توبہ کرنے والا اسی طرح اگر گناہ کی طرف واپس نہ جائے تو یہ توبۃ نصوح ہے۔ اللہ پاک نے اس کا انعام کیا رکھا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کے ذریعے تمہاری برائیاں تم سے اتار دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اور سورہ الفرقان میں فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ایسی توبہ کرنے والوں کا انعام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی توبہ سے پہلے جتنے گناہ کیے تھے اللہ ان کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ جی چوتھا سبق، آخری پوائنٹ، اس 10 محرم کا چوتھا سبق، قرآن مجید کی تلاوت روز کی جائے۔ یہ حدیث آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، میں نے پڑھا ہے شہدائے کربلا رضی اللہ عنہم نے 10 محرم کی رات عبادتوں میں گزاری تھی۔ تمام شہدائے کرام نے 10 محرم کی رات کربلا معلیٰ میں عبادتوں اور قرآن کی تلاوت میں گزاری تھی۔ اور میں نے پڑھا ہے پانی کی بندش تھی، پانی نہیں تھا، نمازیں باجماعت ادا کی، سب نے تیمم کر کے نمازیں پڑھی۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کے ساتھ انہوں نے نمازیں کربلا معلیٰ کی سرزمین پر ادا کیں، تو تلاوت قرآن پاک میں رات گزاری۔ اور پہلی بار آپ کو عرض کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سورہ بنی اسرائیل۔ فرمایا نمازوں کی پابندی کرو اور صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کرو۔ کیوں؟ اس کی کیا خوبی ہے؟ صبح کی تلاوت قرآن کی برکت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کی قرآن کی تلاوت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رات والے ملائکہ موجود ہوتے ہیں، صبح والے آ جاتے ہیں، دن نے جنہوں نگرانی کرنی ہوتی ہے وہ بھی آ جاتے ہیں، رات والے بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کے سنگم میں فرمایا تلاوت کرو گے، تم تو تلاوت کر رہے ہو، کوئی اور ہو نہ ہو، یہ سب فرشتے تمہاری تلاوت میں موجود ہو۔ اور حدیث پاک، حضور کی حدیث ہے الترغیب میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے وہ مکانات، وہ گھر آسمان والوں کے لیے، وہ گھر ایسے چمکتے ہیں جیسا کہ زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے۔ آپ کے گھر چمک اٹھتے ہیں تلاوت قرآن سے۔ یہ جائیداد ہے آج کی 10 محرم کی۔ میرے دوستو، ہمیں ضرورت ہے ان باتوں کی طرف آنے کی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ 10 محرم آج گزر جائے گی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام ایک طرف داستان غم اور ماتم کا اہتمام زور شور سے ہوتا ہے، حالانکہ حدیث نبوی ہے ماتم کرنا حرام ہے۔ میرے آقا کا وصال ہوا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے کوئی ماتم نہیں کیا، چاہیے تھا کہ وہ کرتی نہیں، حضور سے بڑھ کر کس کا جانا تھا۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت احد میں ہوئی، حضور نے فرمایا ان کی بہن آ رہی تھی حضرت صفیہ، فرمایا ان کو روکو یہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ ہے میرے بھائی حمزہ کے ساتھ جو ہوا ہے، لیکن میرے نزدیک راہ حق میں اتنی بڑی قربانی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ آئیں، کوئی ماتم نہیں کیا، حضرت صفیہ نے صرف دعا مانگی، واپس چل گئی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ماتم کے بارے میں ارشاد فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا، جس نے کسی موت، صدمہ یا غم میں اپنے گالوں کو پیٹا، گریبانوں کو پھاڑا اور زمانہ جاہلیت کے بول بولے، فرمایا وہ شخص حضور کی امت سے خارج۔ اور دوسری حدیثوں میں ماتم کرنے والوں اور سننے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔
یہ ایک سائیڈ تھی، اور ہم لوگ سارا زور کس پہ لگا رہے ہیں؟ نظر و نیاز پر۔ اچھی بات ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں گا، آپ بھی شامل ہیں۔ یہ سنت ہے، بڑوں کی تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، صالح ثواب کریں، یہ صرف مستحب ہے۔ لیکن اصل کام یہ ہے کہ برائی کے خلاف آواز بلند کی جائے، صبر و رضا استقامت سے اسلامی اقدار کو اپنے عمل سے اجاگر کیا جائے، یہ اصل چیز ہے۔ معزز برادران، ایک حدیث پاک، درود پاک کے حوالے سے منفرد حدیث پہلی بار میں عرض کر رہا ہوں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ دنیا ہے، امتحان ہے سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے بھی، اور جوں جوں وقت آ رہا ہے فتنے زیادہ، بہت فتنوں کا ایک دور ہے، سیلاب ہے امتحان کا، آزمائشوں کا، پریشانیوں کا۔ میں مزید ادھر نہیں جانا چاہتا، یہ پہلی بار حدیث پاک میں نے پڑھی ہے۔ ہم ان گناہوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ معزز برادران، عن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضور نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جو قیامت کے دن میری زیارت سے محروم رہے۔ کیا بچ گیا؟ کیا علم کام آیا؟ آپ کے ڈگریاں، عہدے، پیسے کہاں گئے؟ کوئی ہے فائدہ؟ اگر وہاں جا کر بھی ہم میرے آقا کی، نبی پاک کی زیارت سے وہاں بھی محروم رہے۔ یہ آپ نے پہلے نہیں سنا؟ سن لیں اچھی طرح۔ وہ بچیاں، بچے جو اپنے ماں باپ کی اور خاندان کی عزت کو دھکا دے کر عدالتوں میں جا کے نکاح کرواتے ہیں، ماں باپ ناراض، کوئی بات نہیں، ان بوڑھوں کو کیا خبر؟ نہیں، تمہیں نہیں پتا، اگر ان بوڑھوں کی اہمیت نہیں تھی تو سورہ لقمان میں اللہ نے کیوں کہا انشکر لی ولوالدیک، اے بندہ مسلم ساری زندگی میرا بھی شکر ادا کرتا رہے، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ کی ہاں ان کی بڑی اہمیت۔ ایسے بچیاں، بچے معاشرہ کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں جو اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کرتے ہیں۔ سنیں، پہلی چیز، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یرا وجہی ثلاثۃ انفس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جو میری زیارت سے محروم رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1، پہلا فرمایا العاق لوالدیہ، سب سے پہلے نام اس اولاد کا لیا، فرمایا وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کی نافرمان۔ نمبر 2، وتارک سنتی، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بڑے بڑے جوان 4 فرض پڑھے، وہ گئے، وہ فرض پڑھ لینے، سنتیں تو چلو کوئی بات، سنتیں چھوڑ، ننگے سر حضور پاک نے سر ڈھانپ کے ساری نمازیں پڑھی، کوئی نہیں، ننگے سر بھی خیر، فرض پڑھ لو، ٹھیک ہے، سنتیں دی کی لوڑ ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسرا شخص جو میری زیارت سے محروم رہے گا، پہلا فرمایا والدین کا نافرمان، دوسرا وہ شخص ہے جو میری سنت کا تارک ہے، جو میری سنت کو چھوڑ رہا ہے۔ سنت ہی تو خیر ہے، فرض ہی ہو جان بڑے، یہ فتنہ ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ شخص جو میری زیارت سے محروم رہے گا، فرمایا وَمَن لَّمْ يُصَلِّ عَلَيَّ إِذَا ذُكِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جس کے سامنے میرا نام آیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ میری زیارت سے محروم ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ نماز